دہان ہر بت پیغار جو زنجیر رسوائی، عدم تک بے وفا چرچا ہے تیری بے وفائی کا۔ السلام علیکم ناظرین، آج غالب کا ایک انتہائی، اگر میں کہوں مشکل شعر، اور انتہائی تہ در تہ شعر، اور انتہائی غالبیت سے لبریز شعر، اس کے ساتھ اپنی ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں اور آپ کے سامنے حاضر ہوں اور بلا تاخیر شروع کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ شعر بھی اسی غزل کا اگلا شعر ہے، بے نظر کرم تحفہ ہے شرم نارسائی کا، تو یہ اس کا اگلا شعر ہے۔ تو آئیں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو حسب دستور سب سے پہلے اس کے اندر موجود مشکل الفاظ کے معنی۔ دہان، دہان یاد رکھیے گا، دہن کو کہتے ہیں، بلکہ صحیح لفظ ہوتا ہی دہان ہے، تو دہان کو مختصر کر کے جو ہے وہ دہن کہا جاتا ہے۔ دہان کہتے ہیں منہ کو، اس کو عربی میں جو ہے وہ فم کہتے ہیں، اور انگریزی میں اسی کو ماؤس کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہر بتے پیغارہ جو۔ ہر اینی باڈی، بتے پیغارہ جو، بت کو کہتے ہیں، تو اصل لفظ آگے ہے پیغارہ جو۔ یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے پیغارہ، تو یہ فارسی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے سرزنش، طعنہ زنی۔ جو ہے یہ جستن سے ہے، یعنی تلاش کرنا، یعنی جو کسی چیز کی ٹوہ میں رہے، اس کا موقع جو ہے وہ دیکھتا رہے، اس کو جہاں کہیں بھی وہ بات کرنے کا موقع میسر آئے وہ کر گزرے۔ تو پیغارہ جو کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص کہ جو طعنہ زنی کا، سرزنش کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے، بلکہ اس کے موقع کی تلاش میں رہے۔ بتے پیغارہ جو یعنی ایسا بت۔ اور بت کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے فارسی اور اردو لٹریچر میں جو ہے وہ معشوقوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، اور ایسا کیوں ہے یہ بھی آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جس طرح سے بت جو ہوتا ہے اس پر کسی قسم کا کچھ اثر مرتب نہیں ہوتا، چونکہ وہ نہ تو سنتا ہے نہ جواب دیتا ہے۔ تو جو معشوق ہوتا ہے اس کی بھی ایسی کیفیت ہوتی ہے، وہ اپنے عاشق کی بات نہ تو سنتا ہے اور نہ ہی اس کی بات کا جواب ہی دیتا ہے۔ تو اب آتے ہیں اس پورے مرکب کی جو ہے معنویت کی طرف، کہ بتے پیغارہ جو یعنی ایسا بت یا ایسا معشوق کہ جو ہر وقت جو ہے وہ طعن و تشنیع کا موقع تلاش کرتا رہے، ہر وقت سرزنش کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی موقع تاکہ رکھے۔ تو اب مصرع دیکھیں کہ دہانے ہر بتے پیغارہ جو، کہ ہر وہ معشوق پیشہ شخص یا ہر وہ حسین کہ جو طعنہ زنی اور سرزنش کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اس کے منہ پر کیا ہے؟ زنجیر رسوائی، ایک زنجیر رسوائی ہے۔ اب مجھے ابھی تک یقین ہے کہ یہ شعر آپ کے قطعاً اس مصرعے کا کوئی مفہوم آپ کے پلے نہیں پڑا ہوگا، میں ابھی اس کو جو ہے واضح کرتا ہوں۔ دراصل اس شعر کے اندر سب سے پہلے اس کا ایک جو ہے نا مرکزی مفہوم، وہ میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنا ضروری ہے، تاکہ پھر آپ اس مرکزی مضمون کی مدد سے جو ہے شعر کے اندر موجود الفاظ کی جو تفہیم ہے اس تک پہنچ سکے۔ تو مرکزی مضمون جو ہے اس شعر کا وہ یہ ہے کہ غالب کا جو معشوق ہے وہ اتنا زیادہ بے وفا ہے، حد سے زیادہ بے وفا ہے، اور اتنا زیادہ بے وفا ہے کہ اس کو جو اس کے ہم ادا لوگ ہیں، یعنی جو معشوق پیشہ لوگ ہیں، وہ بھی اس کی جو ہے بے وفائی کا جو ہے یوں سمجھیں کہ برے لفظوں میں سے تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یار اتنا بے وفا ہے۔ جس طرح سے آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے چند ڈاکو ہوں، ان میں ایک ڈاکو جو ہے اتنا ظالم ڈاکو ہو، اتنا ظالم ڈاکو ہو کہ وہ جو ڈاکو ہیں باقی ماندہ وہ بھی اس کا جو ہے باہم جو ہے اس طرح سے تذکرہ کرے کہ یار وہ تو بڑا ظالم ڈاکو ہے، یار اس کو تو بالکل رحم نہیں آتا۔ تو بس اس قسم کی کیفیت ہے کہ غریب کہتے ہیں کہ میرا محبوب یا میرا معشوق اتنا بے وفا ہے، اتنا بے وفا ہے کہ اس کی بے وفائی کا طعنہ، اس کی بے وفائی کا جو ہے برے لفظوں میں تذکرہ جو ہے وہ تو اس کی ہم جولیاں یا اس کے جو ہم حسن یا ہم ادا لوگ جو ہیں
یا دوسرے جو معشوق پیشہ لوگ ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ اصل مفہوم یہ ہے، یاد رکھیے گا اس شعر کا۔ اب اس کو جو ہے الفاظ کے پردے میں دیکھیں کہ دہانے ہر بتے پیغار جو، کہ اے میرے محبوب، آپ اس سے پہلے یہ فرض کر لیں دوسرے مصرے کو دیکھتے ہوئے کہ اے میرے محبوب، اے میرے معشوق، اے میرے بے وفا معشوق، بلکہ کہ تو اس قدر بے وفا ہے، کہ تو اس قدر بے وفا ہے کہ تیری بے وفائی کا جو تذکرہ ہے وہ تو ان حسینوں کے منہ پر بھی ہے کہ جو پیغارہ جو ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ جن کو جو ہے ایک گناہ سرزنش جو ہے اس حوالے سے کرنا اچھا لگ رہا ہے کہ یار دیکھیں غالب کا معشوق جو ہے وہ اتنا برا ہے، اتنا بے وفا ہے۔ یعنی وہ ایک گناہ سرزنش جو ہے اس پر اتر آئے ہیں، ایک گناہ جو ہے وہ طعنہ زنی پر اتر آئے ہیں کہ یار دیکھیں کوئی حد ہوتی ہے بے وفائی کی، لیکن غالب کا جو محبوب ہے وہ تو اتنا جو ہے وہ حد سے بڑا ہوا جو ہے وہ بے وفا ہے۔ اور اب آگے دیکھیں کہ زنجیر رسوائی، تو اس سے غالب جو ہے اپنے اس بے وفا محبوب کو ایک گنا جھنجھوڑتا ہے کہ دیکھ اس سے تیری جو ہے ایک گناہ رسوائی ہو رہی ہے۔ وہ کیسے کہ یار غالب کا جو ہے وہ محبوب جو ہے اتنا اخلاق سے گرا ہوا ہے، بے وفا ٹھیک ہے معشوق لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایسے بھی کہ اب کیا بے وفائی ہو، ایسی بھی کیا ایک دوسرے سے قج ادائی ہو، تو اس سے جو ہے تیری رسوائی کا ایک سلسلہ جو ہے وہ چل نکلا ہے۔ گویا کہ اس سے غالب نے اپنے محبوب کو راہ راست پہ لانے کی ایک گنا کوشش کی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے مصرے کی طرف کہ عدم تک بے وفا چرچا ہے تیری بے وفائی کا۔ یہاں یہ جو لفظ عدم آیا ہے اس کی بھی ایک جو ہے جو سمجھے کہ مخصوص جہت ہے، ہماری جو ادبی تاریخ ہے اس میں اس کا ایک خاص تعلق ہے منہ کے ساتھ، تو اسی لیے یہ لفظ جو ہے عدم یہاں لایا گیا ہے۔ وہ تعلق کیا ہے؟ وہ تعلق یہ ہے کہ شعراء جو ہیں وہ منہ کا جو ایک حلقہ ہوتا ہے وہ جتنا چھوٹا ہو اتنا ہی وہ خوشنما لگتا ہے۔ اور آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ جتنی باشیں کسی منہ کی کھلی ہوئی ہوں، جیسے کہتے ہیں نا باشیں کھل گئی فلاں کی، تو جتنی زیادہ باشیں جو ہیں وہ کھلی ہوں، کسی کا منہ جو ہے جتنا زیادہ چوڑا ہو تو وہ کچھ اچھا نہیں لگتا۔ لیکن اس کے برعکس اگر جو منہ کی ڈبی، جس کو ہم ہمارے ہاں پنجابی یا اردو میں کہتے ہیں منہ کی ڈبی، تو جس کے منہ کی ڈبی جو ہے جتنی زیادہ چھوٹی ہو اتنا وہ جو ہے منہ جو ہے وہ دیدہ زیب لگتا ہے۔ حتیٰ کہ اسی کو پھر اس لیے غنچہ دہن بھی کہتے ہیں، جو کہ جیسے غنچہ جو ہوتا ہے وہ بالکل گول سا ہوتا ہے اور چھوٹا سا ہوتا ہے، تو بہن ہی جو خوبصورت جو منہ ہوتا ہے تو اس کی بھی کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے، تو یہیں سے پھر وہ غنچہ دہن کہا جاتا ہے۔ الغرض یہ کہ منہ کا جو حلقہ ہے وہ جتنا زیادہ چھوٹا ہوگا اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ دیدہ زیب ہوگا۔ اب دیکھیں کہ شاعر لوگوں نے پھر کیا کیا کہ اس کو چھوٹا کرتے 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 اس کو بالکل ہی جو ہے وہ معدوم باندھ لیا، حتیٰ کہ ہے ہی نہیں۔ سمجھے بات؟ یعنی اب اگر کسی معشوق کا منہ یوں سمجھیں کہ ہے ہی نہیں، یعنی کہ معدوم ہے، جو کہ معدوم اس کو کہتے ہیں جو چیز ہو ہی نہیں۔ عدم کا مطلب یہی ہے، وجود کی جو ہے ضد عدم ہے۔ وجود کا مطلب ہے جس چیز کو ہم ہاتھ لگا سکیں، چھو سکیں، جس میں ہم موجود ہوں، اور عدم اس کا متضاد ہے کہ جس کو ہم نہ چھو سکیں، جہاں نہ ہم جو ہے وہ پہنچ سکیں، جس کا کوئی وجود نہ ہو، تو وجود کی ضد ہے۔ تو یار لوگوں نے، یار شعراء نے کیا کیا کہ منہ کی ڈبیا جو ہے اس کو چھوٹا کرتے 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 موجود سے معدوم کر دیا۔ اب یہیں سے غالب نے پھر وہ دوسرے مصرے کا جو شروع کا لفظ ہے عدم تک، یہیں سے غالب نے پھر وہ نقطہ نکالا کہ عدم تک بے وفا چرچا ہے تیری بے وفائی کا، یعنی کہ حسین لوگ جو ہیں جو یہ تذکرہ کر رہے ہیں تیری بے وفائی کا، دہانے ہر بتے پیغار جو، یہ جو پیغار جو حسین لوگ ہیں، تو ظاہر ہے اگر حسین لوگ ہیں تو ان کے جو منہ کی جو ڈبیا ہے وہ یقیناً چھوٹی ہوگی، تو چھوٹی اتنی ہوگی کہ گویا کہ وہ ہوگی ہی نہیں، گویا کہ وہ معدوم ہوگی۔ تو گویا کہ
تیری اس یوں سمجھے کہ بے وفائی یا کج ادائی کا تذکرہ جو ہے ایسے منہوں پر یا ایسے دہن پر ہو رہا ہے جس کا کوئی وجود نہیں، جو کہ معدوم ہے، گویا کہ عدم ہے۔ تو عدم تک بے وفا چرچا ہے۔ تو یہاں عدم جو کا لفظ ہے جو ہے غالب نے وہ یہیں سے جو ہے وہ چرایا ہے کہ بظاہر جو ہے جو دہن جو ہے وہ معدوم اس لیے باندھا گیا کہ گویا کہ وہ بہت چھوٹا ہے، گویا کہ نظر ہی نہیں آتا، گویا کہ معدوم ہے۔ لیکن غالب نے اس سے وہ جو ایک عدم جو وجود کی ضد ہے، یعنی جس کو ہم یوں سمجھتے ہیں شعراء لوگ کہ جو بہت دور ہے، جیسے وہ غالب کا مشہور شعر ہے کہ آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچائے، مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ تو اس ان کا پرندے کے بارے میں بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ ملک عدم کا پرندہ ہے۔ تو عدم کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کا کوئی وجود نہ ہو۔ تو بہرحال اس لفظی مشابہت کی وجہ سے غالب نے یہ جو خیال جو ہے وہ چرایا، یا یہ یوں سمجھے کہ شاعرانہ نقطہ پیدا کیا کہ ان حسین لوگوں کے منہوں پر جو تیری بے وفائی کا چرچا ہے، اور یہ منہ جو ہیں گویا کہ بالکل معدوم ہے اپنے چھوٹے پن کی وجہ سے، تو گویا کہ تیری بے وفائی کا تذکرہ جو ہے عدم تک پہنچ گیا ہے، عدم تک بے وفا چرچا ہے تیری بے وفائی کا۔ تو لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر کی ایک جہت جو ہے پہلے مصرے سے متعلق وہ ابھی جو ہے وہ تشنہ بیان ہے، تو میں اس کا بھی جو ہے ابھی تذکرہ کرتا ہوں کہ یہ جو زنجیر کا لفظ ہے یہ کس لیے لایا گیا، آخر اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، غالب ہے، ایسے تو نہیں غالب لفظ لاتا۔ تو زنجیر آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ مختلف حلقوں پر مشتمل ہو کر بنتی ہے۔ زنجیر کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو چند در چند حلقے جو ہیں ان کو باہم ملا دیا جائے حتیٰ کہ پھر وہ ایک زنجیر کی صورت ڈھال لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا شروع کے اندر کہ دہانے ہر بتے، ہر بتے، یہ جو لفظ ہر ہے یعنی وہ کوئی ایک حسین نہیں ہے بلکہ حسینوں کا ایک ہجوم ہے، حسینوں کی کثیر تعداد ہے کہ جو تیری بے وفائی کے حوالے سے جو ہے وہ طعنہ زنی میں مصروف ہے۔ تو چونکہ یوں سمجھے کہ حسینوں کی ایک کثیر تعداد ہے، تو جب حسینوں کی ایک کثیر تعداد ہے اور سب کے منہ جو ہیں وہ گول گول ڈبیا پر جو ہیں وہ مشتمل ہیں، گویا کہ وہ حلقہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں، تو بہت سارے جو ہیں حلقے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ پیوست ہوتے چلے جا رہے ہیں حتیٰ کہ ان کے منہ مل کر جو ہے ایک زنجیر کا جو ہے وہ یوں سمجھے کہ منظرنامہ پیش کر رہے ہیں۔ پھر ان تمام منہوں کے اوپر تیری جو ہے اس بد اخلاقی کا اور تیرے اس برے رویے کا کہ غالب کا جو محبوب یا معشوق جو ہے وہ اس قدر کج ادا ہے، اس قدر بے وفا ہے کہ جس کا مذکور نہیں، تو وہ تذکرہ جو ہے مسلسل کر رہے ہیں گویا کہ ایک زنجیر ہے تیری رسوائی کی، چونکہ اس سے ظاہر ہے تیری رسوائی ہو رہی ہے، تو گویا کہ ان منہوں کے وہ جو ایک حلقے بنے ہوئے ہیں اور ان تمام حلقوں کے اوپر تیری یہ جو بد اخلاقی ہے یا یوں سمجھے کہ تیری یہ جو ادائی اور بے وفائی کی حد سے بڑی ہوئی عادت ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یقیناً اس کا تذکرہ جو ہے تیرے لیے باعث رسوائی ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک رسوائی کی زنجیر جو ہے یہ بن گئی ہے، یعنی ایک طویل سلسلہ ہے کہ جو نام رکنے کا نہیں لے پا رہا۔ تو اب کچھ ہوش کر، عدم تک بے وفا چرچا ہے تیری بے وفائی کا۔ تو اس طرح سے غالب نے یوں سمجھیں کہ اپنے محبوب کو راہ راست پر لانے کی ایک کوشش کی ہے، اور اس مقصد کے لیے غالب نے حسینوں کا استعمال کیا ہے کہ شاید حسینوں کی بات سن کر ہی وہ راہ راست پر آ جائے کہ یار دیکھو کہ جو خوباں ہیں، جو خود حسین لوگ ہیں، وہ بھی میری اس روش سے جو ہے وہ چیوا جبی ہیں، وہ بھی میری اس روش کو، اس کج ادائی کو، اس بے وفائی کو، اس حد سے بڑی ہوئی بے وفائی کو جو ہے کچھ اچھا نہیں سمجھ رہے، بلکہ اس پر جو ہے وہ طعنہ زنی کر رہے ہیں، پیغارہ جوئی کر رہے ہیں۔ تو شاید جو ہے اس طرح سے وہ راہ راست پر آ جائے۔ تو اس طرح سے یہ تہ در تہ شعر اپنے مضامین کے اعتبار سے بھی
اور اپنے الفاظ کی مناسبتوں کے اعتبار سے بھی یہ ایک خوبصورت شعر جو ہے غالب نے تشکیل دیا ہے، جس کی میں نے حتی المقدور کوشش کی ہے کہ آپ تک جو ہے اس کی تفہیم پہنچائی جا سکے۔ تو امید ہے کسی نہ کسی حد تک یہ شعر جو ہے اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چنانچہ اس کے بعد اگلا شعر ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ویڈیو کی طوالت جو ہے وہ خاصی ہو گئی ہے، بلکہ آج تو خاصی ہی ہو گئی ہے، لیکن کوئی مجھے اس پہ تأسف نہیں، چونکہ شعر ہی ایسا تھا کہ اتنی طوالت کے ساتھ ہی سمجھایا جا سکتا تھا۔ تو اب یہیں اجازت چاہوں گا آپ سب احباب کے لیے ڈھیروں دعاؤں کے ہمراہ۔ اللہ حافظ۔